بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کے اندر موجود احادیث کے حوالے سے آج ایک وضاحت بیان کرنی ہے۔ 12 مرتبہ مرزا جیلمی کو اور اس طرح کے وہ لوگ جو اپنی طرف سے ایک کرائٹیریا مقرر کر لیتے ہیں کہ ہر حدیث کا بخاری مسلم کے اندر ہونا ضروری ہے، ان کو جواب دیتے ہوئے میں نے الزامی طور پر یہ بات کی تھی کہ بھئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہر حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث کی دیگر کتابوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ ان کتابوں کے اندر جو احادیث آئی ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر، تمام احادیث جب ایک موضوع کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کے اندر ہو، اور جو صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث نہیں ہے وہ حدیث نہیں یا اسے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ان متعصب قسم کے اور ضدی قسم کے لوگوں کے لیے ایک مثال میں نے بیان کی تھی اپنے کئی ایک بیانات کے اندر، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث کا ہونا ضروری ہے، اگر صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ حدیث نہیں ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے یا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو بھائی آپ بتائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر چیپٹر اور باب کا عنوان قائم کر کے کچھ احادیث بیان کی ہیں۔ مثلا حدیث نمبر 224، 25 اور 26، امام بخاری نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، اس کے اوپر باب البول قائما و قاعدا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر صرف ان احادیث کو بیان کیا ہے جن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 224 نکال لیں، 225 نکال لیں، 226 نکال لیں، ان تینوں احادیث کے اندر اور اس کے علاوہ ایک چوتھے مقام پر 2471 نمبر، ان 4 مقامات پہ 2 صحابہ سے امام بخاری احادیث کو لے کے آئے ہیں اور ان ساری احادیث کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان موجود ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر عنوان یہ قائم کرتے ہیں باب البول قائما و قاعدا، قائما و قاعدا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان۔ باب کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس باب کے تحت وہ احادیث آتی ہیں جس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہو اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ان احادیث کو بیان کیا ہے جن میں صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ اور یاد رہے کہ عربی کے اندر پیشاب کرنا اس کو کہتے ہیں بالا یبولو، بالا یبولو، بالا فعل ماضی اور یبولو فعل مضارع، تو بالا یبولو بول، اس کا معنی ہے پیشاب کرنا۔ تو اس کے لیے جو پیشاب کرنے کے لیے کلمات اور لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ بالا یبولو بولن کے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے تحت ان احادیث کو بیان کیا جس میں بول کا، پیشاب کرنے کا ذکر ہے، اور وہ ساری کے ساری وہ احادیث لے کے آئے جن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ کہتے ہیں بخاری مسلم ہی کے اندر ہونا ضروری ہے، تو لائیں پھر بخاری مسلم کے اندر کوئی ایسی حدیث جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ذکر کیا ہو۔ بخاری مسلم کے اندر کوئی ایسی صریح واضح حدیث نہیں ہے جس میں صاف لفظ یہ موجود ہوں جس میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر ہو۔ ہاں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر جن احادیث کے اندر ہے وہ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے۔ یا تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے معیار کے مطابق جو صحیح بخاری کے لیے انہوں نے معیار قائم کیا ہے اس معیار کے مطابق ان کو حدیث نہیں ملی، یا یہ ہے کہ کوئی حدیث جو ان کی نظر میں نہ ہوگی اس لیول کی، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری کے اندر نہیں لے کے آئے۔ ہاں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی کے اندر یہ عنوان قائم کر کے حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 12، اور عنوان ہے کہ باب ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان، کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے۔ اور حدیث نمبر 12 امام ترمذی لے کے ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ ما کان یبول الا قاعدا، تمہیں جو یہ حدیث بیان کرے، جو یہ بات بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اس باب میں یہ صحیح ترین حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے یہاں جامع ترمذی کے اندر بیان کیا، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث نہ امام بخاری لے کے، نہ امام مسلم لے کے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور صحیح حدیث امام بخاری مسلم نے صحیحین کے اندر ایسی ذکر کی ہے جس میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان موجود ہو۔
ساری حدیثیں وہ لے کے ہے جس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان موجود ہے۔ اب آج کل اس سلسلہ میں ایک جواب کے طور پر اشکال اٹھایا گیا ہے کہ نہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری وہ احادیث لے کے آئے ہیں جن میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بھی ذکر موجود ہے، اور ان میں سے جن روایات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یہ روایات ہیں، اور ان کے عنوانات اور ابواب جو چیپٹر امام بخاری نے قائم کیے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو واضح ہو جائے گا کہ ان احادیث کے اندر بالکل ہرگز بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان موجود نہیں ہے۔ مثلا حدیث نمبر 145 ہے، امام بخاری نے اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے، باب من تبرز علی لبنتین، 2 اینٹوں پر براز کرنے کا بیان۔ من تبرزا، جس نے براز کیا 2 اینٹوں پر، اس کا بیان۔ اور 145 نمبر حدیث لے کے ہے جس میں براز کا، قضاء حاجت کا ذکر ہے، اس میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ بالا یبول بول یعنی پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے، براز کا ذکر ہے، یعنی قضاء حاجت کا ذکر ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 148 ہے، باب التبرز فی البیوت، گھروں میں براز کرنے کا بیان، یعنی قضاء حاجت کا بیان۔ اور بول و براز یہ تو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، بول و براز یعنی پیشاب کرنے اور قضاء حاجت کے لیے یہ جو لفظ ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو براز اور ہے اور بول اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب براز والی جو احادیث اور روایات ہیں ان سے بول کا جو ہے نا وہ ثابت کرنا کہ اس سے بول جو ہے یعنی پیشاب بیٹھ کے کرنے کا بیان ملتا ہے تو بالکل ہرگز نہیں۔ ان روایات کے اندر براز کا ذکر ہے، یعنی قضاء حاجت کا ذکر ہے، غائط کا ذکر ہے، اس میں بول کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا ہمارا جو چیلنج تھا وہ آج بھی قائم ہے کہ صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کوئی ایک ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں بیٹھ کے صراحتاً پیشاب کرنے کا ذکر موجود ہو، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان۔ باب کا تقاضا بھی یہ تھا، اگر یہ احادیث جو حدیث نمبر 145 ہے، حدیث نمبر 148 ہے، ان احادیث سے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر ثابت ہوتا تو امام بخاری اس باب کے تحت لے کے آتے، باب البول قائمن و قائدن کے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث تو لے آئے۔ تو اگر ان احادیث سے، حدیث نمبر 145 سے، حدیث نمبر 148 سے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان ہوتا ذکر اس میں، تو امام بخاری اس کو اس باب کے تحت لے کے آتے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ان احادیث کو بیان نہیں کیا، جس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان احادیث کا بیٹھ کے پیشاب کرنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ غائط اور براز یعنی قضاء حاجت کا ان احادیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ ہاں، جو ممانت کی احادیث ہیں جن میں امام ترمذی، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا عذر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ پیشاب جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امام بخاری اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کے اندر، یہ میرے پاس جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 296 ہے، امام بخاری لے کے، اور یہی حدیث جو ہے وہ المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی لے کے، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد کے اندر امام بزار لے کے۔ میرے پاس جو المعجم الاوسط ہے 5998 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من الجفا، 3 چیزیں جفا ہیں، اور ان میں سے ایک فرمایا وَأَن يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ، کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ جفا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487 پہ 1015 نمبر حدیث لے کے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما بلت قائما منذ اسلمت، فرماتے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ اور امام حیثمی فرماتے رواہ البزار و رجال الثقات، اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری کتب احادیث کے اندر حدیث موجود ہے، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر جلد 2 صفحہ 285 پر، اور امام بخاری التاریخ الکبیر کے اندر جلد 2 صفحہ 296 پر، اور اس کے علاوہ ارواء الغلیل کے اندر ناصر الدین البانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 4 چیزیں جفا میں سے ہیں، ان یبول الرجل قائما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ البانی نے لکھا قلت، میں کہتا ہوں فہو عنہ صحیح موقوفا،
کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً صحیح ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کا بیان، اور حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے المعجم الاوسط سے بیان کی ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت سے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن حسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں 346 نمبر حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا۔ ان احادیث اور روایت سے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 آئی، اس سے واضح ہوا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی سنت ہے۔ ہاں البتہ جو احادیث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان احادیث کو یا تو محدثین نے منسوخ قرار دیا ہے یا ان کو عذر یا رخصت کی حالت پر محمول کیا ہے، وہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو احادیث آئی ہیں ان میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہی ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 145 اور 148 جو ہے، اس میں براز اور غائط اور قضاء حاجت کا ذکر ہے، اس میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان نہیں ہے۔